توحید، اللہ کی عبادت، اپنے معاملات میں اللہ کے احکام کی پیروی، بس دین اتنا ہی تھا. ابھی نظام زندگی کا تصور تھا ہی نہیں. یہ تو یوں سمجھیے کہ پچھلے کوئی 200 برس کی بات ہے کہ نظام، ریاست، ورنہ حکومت کا لفظ استعمال ہوتا تھا. ریاست، اسٹیٹ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے. ریاست، شہری ریاست کے وفادار ہوتے ہیں، حکومت کے نہیں ہوتے. حکومت کو تو بدلنے کا حق ہے ان کا، بائی الیکشن اور بائی ایجیٹیشن. دے ہیو دی رائٹ ٹو چینج دی گورنمنٹ. ریاست کے وہ وفادار. یہ جو نظام آج دنیا میں ہے اس نے جکڑ لیا ہے انسان کو. آپ کی آزادی بہت کم رہ گئی. نظام تعلیم سرکاری سطح پر طے ہو رہا ہے. آپ کیا کریں؟ آپ اپنے بچے کو غار میں بند کر دیں گے؟ کہاں لے جائیں گے؟ ان پڑھ رکھیں گے؟ کیا کریں؟ آپ اپنے بچے کو اس نظام تعلیم کے حوالے کر کے اپنے ہاتھ دھو لیجئے. پھر واش یور ہینڈز آف. پچھلے زمانے میں سود کوئی لیتا تھا، دیتا تھا، چھی 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 لوگ کہتے تھے، چھی 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 چھی. میرا خیال ہے کہ اب کم سے کم 25 برس ہو گئے ہوں گے. ہم نے یہاں آئی بی اے آڈیٹوریم جو ہے بندر روڈ پر ہی ہے، گارڈن روڈ اور بندر روڈ کے چوراہے پر، وہاں ہم نے اپنی قرآن کانفرنس کی تھی. تو اس وقت کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک ہوتے تھے ہیڈ آف اکنامکس، حیدرآباد دکن سے تعلق تھا. انہوں نے اپنی آبزرویشن بیان کی تھی کہ ہمارے بچپن کا حال یہ تھا، بچپن میں اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ وہ سود کھاتا ہے تو اس سے اس طرح بچ کر نکلتے تھے جیسے بھنگن سے بچ کر نکلتے. آپ کو معلوم ہے بھنگن اوپر کیا لے کر جاتی تھی اپنے سر پر؟ یہ کوئی فلش وغیرہ تو نہیں تھا اس زمانے میں. اس کی ٹوکری میں کیا ہے؟ تو آپ جیسے بچتے ہیں، اس کا سایہ بھی نہ کہیں پڑ جائے، ایسے لوگ بچتے تھے. لیکن اس وقت کیا تھا؟ ابھی نظام سودی نہیں تھا، ابھی پرسنل تھا معاملہ. جو چاہے لے، جو چاہے نہ لے. آج پورا نظام سود میں جکڑا ہوا ہے. سود اس میں تانے بانے کی طرح پرویا ہوا ہے. اور وہ حدیث جو ہے آج ہمارے سامنے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ خواہ کوئی شخص سود کھائے نہ، لیکن سود کا غبار یا دخان، دھواں اس کے اندر ضرور جائے گا. جیسے کہ اگر ہوا میں ڈسٹ سسپینشن ہو جائے، غبار ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ ناک بند کر لیں گے، سانس نہیں لیں گے، مر جائیں گے. سانس تو لینا ہے، غبار جائے گا کہ نہیں آپ کے پھیپھڑے کے اندر؟ آپ کا کوئی چوائس نہیں ہے. دھواں ہے، کہیں دھواں پھیل گیا ہے تو آپ سانس لینا تو بند نہیں کر سکتے، دھواں جائے گا. آج وہ دھواں یا غبار میرے اندر جا رہا ہے، آپ کے اندر جا رہا ہے. یہ نظام کی بات ہے. لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے فاتح ہیں، فاتح سے مراد افتتاح کرنے والے، فاتح کے معنی کانکرر کے بھی ہیں، اور ایک یہ کہ افتتاح ہو رہا ہے. فاتح جس دور کے فاتح ہیں، اس دور میں یہ انسان کا نظام جانے والا تھا چوٹی تک، اور اس کی جڑیں بد پڑ چکی تھی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لہذا شہادت حق کار رسالت کے لیے شہادت کی ذمہ داری تب پوری ہوگی جب وہ نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دے. ایک غریب ملک سے ہمارا تعلق ہے، قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، لیکن یہ سوچئے یہ ملک جو ہمارا ہے یہ زمین کے اس حصے پہ واقع ہے جو کبھی دنیا کا خوشحال ترین علاقہ ہوتا تھا. امریکہ برطانیہ میں وہ خوشحالی نہیں ہوتی تھی جو ہندوستان میں ہوتی تھی. آج پورے ہندوستان میں پاکستان سمیت غربت ہے. کیوں ہے؟ یہ اس سودی نظام کے ذریعے سے آپ کے سارے وسائل کھچ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. اور یہ جو ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا، پہلے وائسرائے آتا تھا وہاں سے، اب یہاں سے لوکل وائسرائے انہوں نے پیدا کر لیے ہیں.
जो खुद बाकी लूट मार करके सारा ऊपर भेज देते हैं। वो जो जुल्करनैनी आर्डर है, जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे थे, रियासत के वसाइल खर्च करो किस पर? अवाम पर। बच्चा भूखा जो है ना वो नहीं सोए, दूध पीता बच्चा रोए तो ऑर्डिनेंस जारी कर दो कि पैदा होते ही उसका वजीफा लगा देंगे। और ये याजूजी माजूजी आर्डर क्या है? टैक्स लगा देंगे। फर्क ना सामने आया? वो क्या करते थे कि वजीफा लगाते थे, अब क्या होता है? टैक्स लगाते हैं। और आपकी तमाम जरूरियात जिंदगी के ऊपर टैक्स। रोना ये है कि लोग टैक्स नहीं देते। कौन लोग नहीं देते पता है? वडेरे नहीं देते, जागीरदार नहीं देते, सरमायादार नहीं देते, सनतकार नहीं देते, जिनके कुत्तों को वो कुछ मयसर है जो इंसानों को मयसर नहीं होता, वो टैक्स नहीं देते। ये जो जर्नल टैक्स है ये तो हम सब देते हैं। इस मुल्क में जितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो गरीब देता है, अमीर नहीं देता। आपकी माचिस की डिबिया पे टैक्स, आपकी बिजली पे टैक्स, आपके पेट्रोल पे टैक्स, जो आम इस्तेमाल के आटे पे टैक्स, हर शय पे टैक्स। ये सारा गरीबों का खून निचोड़ के फिर क्या होता है जी? एसी साहब का दफ्तर तो देखें, एसी साहब की टोर तो देखें, उनका प्रोटोकॉल तो देखें, पूरी जो आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसको देखें, फिर मिलिट्री को देखें, फिर अपने सियासी लीडरों को देखें। इनको ये सारी सहूलतें कहां से मिलती हैं? ये इसी कलेक्शन से मिलती है ना जो आपसे कलेक्ट किया जाता है और जबरन किया जाता है। अब कोई चौकीदार आपके घर नहीं आता, वो पुराना जमाना नहीं है जैसे फिरौन के चौकीदार आते थे ना वसूलियां करने, तहसीलदार आते थे लेके जाते थे। अब वो नहीं है। अब निजाम ऐसा बन गया है कि आप बिजली का बिल दे रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, आप माचिस की डिबिया खरीद रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, आप चीनी खरीद के ला रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं। अब आप सोचिए, एक गरीब आदमी, उसका कोई बीमार हो गया, हो सकता है घर के बर्तन बेच के वो दवाई खरीद रहा है अपने मरीज के लिए, और उस पर भी टैक्स दे रहा है। उस टैक्स से ये आपके जो ये सारे ब्यूरोक्रेट भी हैं और आपके जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, सरकार के मुलाजिम हैं, और ये जो आपके सियासतदान हैं, उस टैक्स से अय्याशी कर रहे हैं। इससे ज्यादा जुल्म, इससे बड़ा फसाद और दुनिया में क्या होगा? दकियानूस भी इतना जालिम नहीं था जो जुल्म आज हो रहा है। ऐदे हाजिर मलकुल मौत है तेरा कि जिसने कब्ज की रूह तेरी दे के तुझे फिक्रे माश। और क्यों? इसलिए कि ये ऊपर ये दज्जाल मुसल्लत हो गए हैं कि जो लोगों का खून चूस रहे हैं, ये डाइन है, ये फसाद।